اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. رابعا، یعنی وہ موقع یا مقامات کہ جہاں پر فقیہ رفع ید کر لیتا ہے اصالت اشتغال الذمہ سے. ہم نے 3 موقع اس کے بیان کیے، 3 مقامات، جن میں پہلے تھا کہ دلیل محرز قطعی حاصل ہو جائے نفی تکلیف پر، دوسرا تھا کہ جب دلیل محرز قطعی حاصل ہو جائے اس بات تکلیف پر فقیہ کے پاس، فقیہ کے لیے یعنی فقیہ کو حاصل ہو جائے. تیسرے تھا کہ جب نہ پائے قطع بتکلیف، نہ نفیاً اور نہ ہی اس باتاً اس کے پاس، یعنی قطع بتکلیف نہ ہو، نہ ہی نفیاً اور نہ ہی اس باتاً، لیکن اس کو قطع حاصل ہو جائے ترخیص ظاہری پر شارع کی طرف سے، کس چیز میں؟ ترک تحفظ میں. چوتھا ہے رابعاً اذا لم يتوفر له القطع بالتکلیف لا نفیاً ولا اثباتاً، یعنی اسے قطع مطلع یعنی فقیر کو قطع حاصل نہ ہو تکلیف میں، نہ ہی نفیاً اور نہ اثباتاً، یعنی نہ ہی تکلیف کے بارے میں نفی میں ہے اور نہ ہی اس بات میں ہے، لیکن اس کو قطع حاصل ہو جائے کس چیز میں؟ کہ شارع جو ہے وہ ترک تحفظ میں اجازت نہیں دے رہا ہے، اذن نہیں دے رہا ہے. کیا؟ نہ اسے قطع حاصل ہوئی تکلیف میں اور نہ ہی تکلیف میں اسے قطع نہ نفی میں حاصل ہوئی اور نہ ہی اس بات میں حاصل ہوئی، لیکن اسے قطع حاصل ہوئی اس بارے میں کہ شارع اجازت نہیں دیتا ترک تحفظ میں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ فہذا یعنی ان منجزۃ الاحتمال والظن تزل ثابتۃ. تو یہاں سے کیا سمجھ میں آئے گا کہ احتمال اور ظن کی منجزیت ثابت ہے، سوائے اس کے کہ وہ عاقد نہیں ہے مثلا یا اشد نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، یعنی شدید نہیں ہے یا متعاقد نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے. صحیح، لیکن اس کی منجزیت تو ثابت ہے، یعنی اس مطلب ثابت ہے اس کی منجزیت. یہ اور بات ہے کہ وہ غیر معتد ہے یا معلق ہے، وہ معلق ہے، وہ الگ چیز ہے. کہہ رہے ہیں کہ رابعاً اذا لم يتوفر له القطع، جب فقیہ کے لیے، فقیہ کے پاس یا فقیہ کو قطع حاصل نہ ہو بالتکلیف، تکلیف کے بارے میں، لا نفیاً ولا اثباتاً، نہ ہی نفی میں اور نہ ہی اس بات میں، قطع نہیں ہوئی، اس کے پاس قطع موجود نہیں ہے، اسے قطع حاصل نہیں ہوئی، نہ تکلیف کی نفی کے بارے میں اور نہ ہی تکلیف کے اس بات کے بارے میں. ولیکن حصل له القطع، لیکن فقیر کو قطع حاصل ہوئی جس بارے میں، بأن الشارع، شارع لا یأذن، اجازت یا اذن نہیں دیتا کس چیز میں؟ فی ترک تحفظ، ترک تحفظ میں. فہذا یعنی پس اس کا یہ قطع حاصل ہونا کس چیز میں؟ ترک تحفظ میں، کہ شارع اجازت نہیں دیتا ترک تحفظ میں. اس کا مطلب یہ ان منجزۃ الاحتمال والظن، اس کا مطلب یہ ہے کہ احتمال اور ظن کی منجزیت موجود ہے، تو صرف باقی ہے ثابت ہے، یعنی وہ موجود ہے. غیر ناقد و شد مما اذا کان الاذن محتملا، سوائے اس کے کہ وہ مثلا مؤکد یا شدید نہیں ہے کہ جب وہ احتمال کی وجہ سے ہے، یعنی اذن میں جب احتمال پایا جائے. وَهُنَا أَيْضًا تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفظ، اور یہاں پر اس طریقے سے کبھی ثابت ہوتا ہے عدم الاذن من الشارع، اور یہاں کبھی ثابت ہوتا ہے عدم اذن شارع کی طرف سے ترک تحفظ میں. کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کبھی تو ثابت ہوگا بجعل الشارع حجا لمارا،
کبھی تو کیسے ثابت ہوگا کہ مثلا شارع قرار دے امارات کو کیا حجت، امارات کے شارع حجت قرار دے یا حجت قرار دے، امارات کو حجت قرار دے. صحیح. یہ ترک تحفظ کیسے ثابت ہوگا؟ عدم ترک عدم اذن فی ترک تحفظ شارع کی طرف سے کیسے ثابت ہوگا؟ کہ تارۃ نسبت کبھی ثابت ہوتا ہے عدم الاذن من الشارع، شارع کی طرف سے اجازت کا نہ ہونا، فی ترک تحفظ ترک تحفظ میں کیسے ثابت ہوتا ہے؟ بجعل الشارع کہ شارع قرار دے الحجیہ حجیت للامارہ امارہ کے لیے، یعنی شارع نے کیا کہا کہ مثلا ہمارا حجت ہے، ایسے ثابت ہوتا ہے چیز یہ عدم الاذن. دوسرے مثلا کما اذا خبر الثقہ المظنون صدقہ بالوجوب، جیسے کہ مثلا خبر کوئی ثقہ جو ہے خبر دے جو ظنی ہو اس بارے میں، صدق کے بارے میں جس میں ظن پایا جاتا ہو، بالوجوب واجب ہونے وجوب کے بارے میں. فقال الشارع اور شارع نے کہا مثلا کیا کہا؟ لا ينبغي التشکیک فيما يخبر به الثقہ، شک صحیح نہیں ہے اس خبر میں جو ثقہ دے. کوئی اسی کو بات یعنی دوسرے لفظوں میں دہرا رہے ہیں، کما اذا اخبر الثقہ المظنون صدقہ بالوجوب. شارع کہے مثلا اس کے بارے میں کہ مثلا جو خبر ثقہ دے اس میں شک نہ کرو، تو گویا یہاں پر یہ کیا کہنا ہے؟ یعنی یہ ثابت ہو رہا ہے عدم اذن. صحیح. او قال یا مثلا شارع کہے صدق الثقہ، بات ایک ہی ہے، یعنی یہ کہہ لے لا ينبغي التشکیک فيما يخبر به الثقہ، یا یہ کہ صدق الثقہ، یعنی عبارتیں الگ الگ ہیں اور مطلب اور مفہوم جو ہے وہ ایک ہے. وَأُخْرَى اور کبھی ثابت ہوتا ہے عدم اذن یعنی کس چیز میں؟ ترک تحفظ میں. کس چیز کے ذریعے؟ وَأُخْرَى يُثْبِتُ بِجَعْلِ الشَّارِعِ شارع کا قرار دینا لِأَصْلٍ عملی اصل عملی کو من قبل ہی شارع کی طرف سے، جیسے کا اصالت الاحتیاط الشرعیہ، جیسے اصالت احتیاط شرعیہ المجعولہ فی بعض الحالات، جیسے کہ قرار دیا گیا مثلا اصالت احتیاط شرعیہ کو بعض حالات میں، یعنی کہ اصالت احتیاط شرعیہ ہے، کہیں اصل شرعی ہے، کہیں اصالت مثلا جو ہے وہ عملی ہے، یعنی کیا بول اصالت الحل ہے مثلا. تو یہ سب کیا ہے کہ یہ سب شارع کی طرف سے اس بات پر دلیل ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا اس نے اجازت ہمیں نہیں دی ہے ترک تحفظ میں. تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ مثلا اصالت مثلا حل پر عمل کریں، یا مثلا جو ہے وہ خبر ثقہ پر عمل کریں، یا اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں ان پر عمل کریں. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی یعنی فقیہ جو ہے وہ ایسے موقع پر کیا کرتا ہے؟ یعنی اصالت اشتغال سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے. یعنی 4 موقع ہیں جن کو بتایا گیا ہے جہاں پر فقیہ اصالت اشتغال کو جاری نہیں کرتا ہے، ان سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے. جن میں سے ایک وہ موقع ہے کہ جب فقیہ کو دلیل مورد قطعی حاصل ہو جائے نفی تکلیف پر. دوسرے وہ موقع ہے کہ جب حاصل ہو جائے فقیہ کو دلیل مورد قطعی کس بات پر؟ اس بات دلیل مورد قطعی علی اثبات تکلیف. پہلے میں کیا ہے؟ نفی تکلیف، اور دوسرے میں اثبات تکلیف. اور تیسرا یہ ہے کہ نہ پائی جائے، نہ حاصل ہو نہ نفی میں اور نہ ہی اثبات میں. اور چوتھا موقع کیا ہے؟ چوتھا ہے کہ قط نہ پائے جائے تکلیف کے نہ نفی کے بارے میں اور نہ اس بات کے بارے میں، لیکن قط اس بات پر حاصل ہو جائے کہ شارع یعنی اجازت نہیں دیتا ترک تحفظ میں. یہ امید کرتا ہوں کہ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اور باقی اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو انشاءاللہ پوچھ لیں، بعد میں دہرائیں، اسے دیکھیں. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم مباحثہ کریں اس میں اور اسے ذہن میں بٹھلانے کی کوشش کریں، مباحثے کے ذریعے سے ذہن میں بٹھلائیں انشاءاللہ.
واضح ہے سب ان شاء اللہ.